بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی جتنی نعمتوں کو، رحمتوں کو، برکتوں کو اکٹھا کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ اس ماہ مبارک میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت کے سب دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کا کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا، اور جہنم کے سب دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کا کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، جکڑ لیتے ہیں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کی ہو، اور وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اس ماہ مبارک میں محروم رہ گیا وہ ہمیشہ کے لیے محروم رہ گیا، یعنی جو اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اللہ رب العزت کو راضی نہ کر سکا تو وہ ہمیشہ محروم رہے گا۔ تو ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ بہت ہی بہترین زبردست حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کا 3 چیزوں میں حق ہے، انسان کا صرف 3 چیزوں میں حق ہے، اس کے سوا کسی چیز میں بھی حق نہیں ہے۔ یعنی انسان اگر ان 3 چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو اس کا اللہ رب العزت حساب کتاب نہیں کریں گے، اس کے علاوہ اگر کچھ استعمال کیا ہوگا تو اس کا حساب کتاب اللہ رب العزت لیں گے۔ تو وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر رہنے کا گھر، جو بقدر ضرورت ہو اور اپنا ہو، کسی کا چھینا ہوا نہ ہو، اپنا گھر ہو، تو اس گھر کے بارے میں اللہ رب العزت حساب کتاب نہیں لیں گے، لیکن بقدر ضرورت ہو، اور پھر جو ضرورت سے زیادہ چیزیں بناتے ہیں، گھر کو بناتے ہیں اور گھر میں زیادہ سے زیادہ خرچہ کرتے ہیں، تو اس کا حساب کتاب اللہ رب العزت لیں گے۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر یہ کہ شرمگاہ کو چھپانے کے لیے کپڑا، یعنی اتنا کپڑا جس سے انسان کا ستر ڈھانپا جا سکے بقدر ضرورت، اس کا بھی اللہ رب العزت حساب کتاب نہیں لیں گے۔ اور وہ کپڑا بھی بقدر ضرورت ہو، اپنا ہو، کسی کا چھینا ہوا نہ ہو، کسی کا حق مارا ہوا نہ ہو، اپنا کپڑا ہو، تو اس کا بھی اللہ رب العزت حساب کتاب نہیں لیں گے۔ اب تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ تیسرے نمبر پر یہ کہ سوکھی روٹی اور پینے کے لیے پانی۔ پتہ نہیں کتنی کتنی ڈشز سامنے پڑی ہوتی ہیں، طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں، اگر بقدر ضرورت ایک قسم کا کھانا سوکھی روٹی ہوگی تو اللہ رب العزت اس کا حساب نہیں لیں گے، اور وہ کھانا بھی اپنا ہونا چاہیے، کسی کا نچوڑا ہوا خون نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان اکثر دوسرے کو ہمیشہ نچوڑنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اسے تکلیف پہنچا دی جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ رمضان المبارک میں ان چیزوں کی قدر کرنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو اللہ کے تھوڑے سے دیے ہوئے پر راضی ہو گیا، اللہ رب العزت بھی اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جائیں گے اور اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔